الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عدي ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال سبحانه تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، ابھی ہمارے احمد آباد میں نومبر اور دسمبر کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارا تقریبات اور نکاح کا ہوتا ہے. اکثر جگہوں پر نکاح ہوتے ہیں، ولیمے ہو رہے ہیں اور نکاح کے عنوان پر بات چل ہی رہی ہے. گزشتہ دو جمعہ میں مفتی صاحب نے بھی نکاح اور طلاق کے عنوان پر بات کی تھی. نکاح کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ نکاح کرنا سنت ہے، اور نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. صرف جنسی تقاضے پورا کرنے کا نام نکاح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے کہ اگر تمہارے پاس قوت جمع ہے، جمع کی طاقت ہے، مال کی طاقت ہے تو نکاح کرو. یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اگر تمہارے پاس جوانی کی طاقت ہے، جمع کی طاقت ہے، مال کی طاقت ہے تو نکاح ضرور کرے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں ہمیشہ تھے، سفر میں حضر میں ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا وقاص کیا تم نے نکاح کیا؟ کہ نہیں اللہ کے نبی میں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا. کہ جوان ہو چکے ہو، 17-18 سال کی عمر ہو چکی ہے، کیا تمہارے اندر نکاح کی طاقت ہے، شادی کرنے کی طاقت؟ کہ بالکل ہے. تو آپ نے کہا نکاح کر لو. جو نکاح نہیں کرتا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو نکاح سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو ترغیب دی. ایک انسان کے پاس جمع کرنے کی طاقت ہے لیکن مال کی طاقت نہیں تو روزے رکھے. اگر جماعی کی طاقت نہیں تو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے. مال ابھی نہیں ہے، شادی کرنے کی طاقت مال کی بنیاد پر نہیں ہے تو آدمی روزے رکھے، صبر کرے تاکہ گناہوں سے بچے. لیکن دونوں طاقت ہے، مال کی بھی طاقت ہے، جماع کی بھی طاقت ہے، تو آدمی کو جتنا ہو سکے اتنا جلدی نکاح کر دینا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے گھروں میں جتنی جوان بچیاں ہیں جو طلاق ہو چکی ہیں، جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان کی بھی نکاح کراؤ. تمہارے معاشرے میں غریب لوگ ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. تمہارے گھر پر باندیاں ہیں، نوکرانیاں ہیں، شادی شدہ ہے تو ان کے بھی نکاح کیا کرو. اگر تم یوں کہتے ہو کہ ان کے پاس تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیسے نکاح کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یَقُولُ فُقَرَاءُ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ فقیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو مالدار بنا دے گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ گھر میں بہت فاقہ ہے، آپ نے کہا دوسرا نکاح کر لو. تم مت کریو، ابن شریف سنا رہا ہوں کہ دوسرا نکاح کر لو.
دوسرا نکاح کیا تو اللہ کے نبی غریبی بڑھ گئی کہ تیسرا نکاح کرو، کیونکہ گھر میں جیسے ہی عورت آتی رہے گی خرچے بڑھتے رہیں گے، لیکن ہر آنے والی عورت اور ہر آنے والا بچہ اپنی مقدر کی روزی کو لے کر آسمان سے آتا ہے۔ اب نکاح تو ہو چکا میرے بھائیوں، میرا جو بیان کا جو موضوع ہے کہ نکاح کے بعد کیسے زندگی گزارنی ہے۔ آج کل چاروں طرف ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جھگڑے ہی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ جھگڑے ہونے کی سب سے بنیادی وجہ کہ خاوند کو پتہ نہیں کہ بیوی کے ساتھ بیوی کے حقوق میرے اوپر کیا ہے۔ تو میں کچھ پوائنٹ بتا رہا ہوں، صرف جوانوں کے لیے نہیں بلکہ بوڑھوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اگر انسان شریعت کی روشنی کی اصولوں پر اگر عمل کرے تو اس کا گھر محبت کا، پیار کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور اس کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ہمارے سامنے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ کے گھر میں داخل ہونے کا یہ طریقہ تھا کہ آپ گھر میں سلام کر کے داخل ہوتے تھے اور مسکرا کر داخل ہوتے تھے۔ مرد جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور گھر میں دیکھ کر سلام کرے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے جب میاں بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور مسکراہٹ کی وجہ سے گھروں میں خوشیاں بانٹتی ہے، گھروں میں خوشیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں جب کوئی انسان گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، بسم اللہ پڑھے، پھر سلام کرے تو گھروں میں روزی کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ایک روایت میں بھی ہے سلام بھی کرو، مسکراتے ہوئے داخل بھی ہو اور سورہ اخلاص پڑھو گھر میں داخل ہوتے وقت، اس کے گھر میں کبھی فاقہ اور مصیبت نہیں آئے گی۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان ساتھ میں ہوتا ہے، اگر وہ دعا پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دعا پڑھے بغیر گھر میں انٹر ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان گھر میں داخل ہونے کے بعد میاں اور بیوی کے درمیان عداوتوں کا، دشمنی کا، جھگڑے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت ڈالتا ہے اور شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت ڈالتا ہے۔ شیطان کا یہی کام ہوتا ہے کہ دونوں کی طلاق ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں پر عمل کیا جائے گا تو ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ لا تحقیرن من الصغار ان الجبال من الحصى، عربی کا مقولہ ہے کہ چھوٹی غلطیوں کو چھوٹی مت سمجھو، کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر ہی پہاڑ بنتے ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو کر ہی جھگڑے کا مطالعہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے آدمی ان پوائنٹوں پر، ان اصولوں پر عمل کرے گا تو اس کا گھر محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کسی صحابی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں بتاؤ، تو اس صحابی نے اللہ کے نبی کی مسجد کی زندگی بتائی۔ کان دائم الفکر متواصل الاحسان، کہ آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم ہمیشہ امت کے بارے میں بڑے غمگین ہوتے تھے اور امت کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی مسجد کی زندگی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی کی سب سے پیاری بیوی، زوج محترمہ، ہماری ماں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی گھر کی زندگی بتاؤ، تو عائشہ نے کہا کان ضحاکا وبساما، کہ آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تھے تو اب مسکرا کر گھر میں داخل ہوتے تھے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد فون لے کر نہیں بیٹھتے تھے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی بچوں سے ہنسی مذاق اور دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے۔ بتانے والی اللہ کے نبی کی بیوی حدیث میں ہے اگر تمہاری عورت تمہارے شوہر کی، تمہاری عورت تمہاری تعریف کرے تو اللہ کی نگاہ میں تم بہت اچھے انسان ہو۔ پوری دنیا تمہیں بزرگ سمجھتی ہے اور پوری سوسائٹی والے، پورے معاشرے والے تمہیں بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن گھر کی بیوی تمہاری تعریف نہ کرے اور تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف نہ کرے تو تم اللہ کی نگاہ کے اندر بھی برے ہو۔ کیونکہ عورت ہمارے زیر زبر کو جانتی ہے نا، ہم کیسے ہیں، پیش کو جانتی ہے، زبر کو جانتی ہے، زیر جانتی ہے۔ ہماری رات کی خلوتیں عورت کے سامنے ہیں، دین ہمارا عورت کے سامنے ہے، ہماری سستی، ہماری جو بھی زندگی ہے سب عورت کے سامنے کھل کر ہوتی ہے، اوپر ہوتی ہے۔ تو عورت ہماری تعریف کرے کہ ہماری میاں ماشاءاللہ ہے، تم اللہ کی نگاہ کے اندر بھی ماشاءاللہ ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ تبارک علیہ
وسلم کی سنت مبارکہ تھی، آپ گھر میں داخل ہوتے تو مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوتے۔ اس پوائنٹ پر عمل کرو، تمہاری گھر کی بے برکتی بھی ختم ہوگی، تمہارے گھر میں رزق کے دروازے کھلیں گے اور جھگڑوں کا خاتمہ ایک مسکراہٹ کے ذریعے ختم ہو جائے گا۔ جب میاں بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو بیوی بھی خوشی کا جواب خوشی سے دیتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی سنت تھی کہ بیویوں کے ہم کاموں کی تعریف کریں۔ ہماری بیوی 24 گھنٹے ہمارے گھر پر ہوتی ہیں، اس کو بہت سارے کام گھر میں کرنے پڑتے ہیں، کچن کے کام ہوتے ہیں، کپڑے کے کام ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، بچوں کو ٹیوشن بھیجنا، بچوں کو اسکول بھیجنا، اور ساری کی ساری گھریلو ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ گھر میں آنے کے بعد عورت کے کاموں کی دلچسپی لے اور عورت کے کاموں کی تعریف کرے۔ ہمارا مزاج بنتا ہے کہ تنقید کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی ٹس مس ہوئی تو تنقید کرنا۔ صرف یہ ہماری زبانیں تنگ کیوں ہو گئی ہیں کہ میاں اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ گھر میں آ کر کہے کچھ زبان سے جملے تعریفی۔ ہر انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو جائے۔ کوئی انسان دنیا کا چھوٹا سا بچہ بھی برائی نہیں چاہتا، بلکہ ہمارا گھر کا چھوٹا بیٹا بھی اور سوسائٹی کا چھوٹا بچہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ یہ تو ہماری پارٹنر ہے، ہماری شریک حیات ہے، یہ کوئی گھر میں خادمہ نوکرانی نہیں ہے۔ اس کے کاموں کی ہم تعریف کریں، ماشاءاللہ آپ نے کتنا اچھا کھانا بنایا ہے، آپ نے دیکھو میرا بستر کیسا اچھا بچھایا ہے، آپ نے دیکھو بچوں کو وقت پر ٹیوشن بھیجا، بچوں کو وقت پر اسکول بھیجا، وقت پر کھانے کا انتظام کیا۔ اگر تمہیں کوئی بات عورت کی اگر ایسی لگی کہ کہنے جیسی ہے تو 2-3 جملے میں تم تعریف کے کہو گے تو 2 جملے کڑوے کی عورت سن لے گی، کڑوے سن لے گی، لیکن تم تنقید ہی کرتے رہو گے تو تمہاری بات تمہارا عورت کے سامنے کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گا، بلکہ سمجھے کہ ان کی تو عادت ہی ہے کبھی ہمیشہ برائیاں نکالنا۔ عورت کے سامنے وہ پورے سوسائٹی کا بڑا ہوتا ہے، لیکن عورت کے سامنے اس کا خاوند کا حیثیت 0 جیسی ہوتی ہے۔ بیوی کے کاموں کی تعریف کرنے سے گھر ہمارا جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے، لیکن طریقہ ہمارا اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے سنا ایک صحابی نوجوان تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، تو آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے یوں نہیں کہا تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے اپنا نرم لہجہ بنا کر فرمایا یہ کتنا اچھا نوجوان ہے میرا صحابی، کاش تہجد پڑھتا تو اس کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا۔ برائی پر بات کی لیکن لہجہ بدل کے بات کی، مثبت اور پازیٹیو انداز میں بات فرمائی تو بات دل پر لگ بھی گئی، تہجد کے پابند بن گئے۔ اس لیے اگر بیوی کو کوئی بات تنقیدی کوئی بات کرنی ہو 1-2 تو کبھی کبھی تعریفی کلمات کہیں گے تو بیوی کو تسلی ملے گی کہ میرا شوہر مجھے ہمیشہ میری تعریف کرتا ہے۔ اور یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے کہ جانوروں کی جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو جانور بھی انسانوں کے کام کرتے ہیں۔ بطور مثال آپ نے ڈولفن مچھلی دیکھی ہوگی، اگر سامنے دیکھی ہوگی یا موبائل پہ دیکھی ہوگی، اس کا جو ہوتا ہے سکھلانے والا ٹرینر وہ کیا کرتا ہے، وہ سمندر میں مچھلی ہوتی ہے اوپر فٹ بال لگاتا ہے اور اس کو اس طریقے سے اس کو ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے وہ آواز لگاتا ہے وہ ڈولفن مچھلی سمندر سے چھلانگ لگا کر فٹ بال کو کک کرتا ہے۔ جیسے وہ کک کرتی ہے مچھلی فوراً ٹرینر کے پاس آتی ہے تو ٹرینر اس کو شاباشی کے طور پر کیا کرتا ہے، اس کے منہ میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ڈالتا ہے۔ یہ ہوتا ہے سکھلانے کا طریقہ۔ بہت سے طوطے السلام علیکم بولتے ہیں، یہ طوطے کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ تو گھر کی بیوی ہے کہ گھر کی بیوی کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے گی انشاءاللہ تو گھر کی بیوی ہمارے سارے کے سارے کام خود بخود کرنا شروع کر دے گی۔ گھر کے کاموں میں تیسری بات ہے ہم گھر کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ عورت کہتے ہیں گھر میں تیل کا ڈبہ ختم ہو گیا ہے، شکر ختم ہو گئی ہے تو ایک دم غصے میں ابھی تو تیل کا ڈبہ لایا تھا، کیا وہ تیل پیتی ہے؟ وہ تیل پیتی ہے؟ ابھی تو گھر میں شکر لایا تھا، ابھی تو گھر میں چائے کی، کیا وہ اپنے ماں کے گھر بیچتی ہے؟ اتنے الزام والے مرد باتیں کرتے ہیں، یہ تو دن آپ کو پتہ نہیں ہوتا مہینہ کیسے گزرتا ہے، لیکن عورت بچا بچا کر شکر کا اور سارا گھر کا انتظام کرتے ہیں تو گھر کی جھگڑا کرتے بھی تم کو گھر میں شکر لانی پڑے گی، جھگڑا کر کے بھی گھر میں تم کو چینی اور چائے کی پتی اور تیل کا ڈبہ لانا پڑے گا، تو محبت سے ہی لا دو، محبت سے ہی لا دو اور تم کو خود کو ہی بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے کچن کے کاموں کی بھی دلچسپی لے کہ میرے گھر میں کیا کیا ضرورتیں ہیں جو مجھے دینی ہے، اور اگر گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو تو چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے عورت کو ہدیہ دیا کرو۔ حدیث پاک میں کہا ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبتیں بڑھے گی۔
ہدیہ سے محبتیں بڑھتی ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ہدیہ دیا کرتے ہیں. گھر کا خرچہ الگ ہے، ہدیہ الگ ہے. گھر کے خرچے کا تو حساب ہوگا کہ میں نے گھر پر 15,000 روپے ماہانہ خرچ دیا ہے، گھر کی سبزی ڈالی ہے ڈالی ہے. الگ سے بیوی کو 2,000، جیسے آدمی کماتا ہے 500 روپیہ 200 روپیہ 1,000 روپیہ بیوی کو دے، میں نے تجھے ہدیہ کیا اور اس کا کبھی حساب نہ مانگے. بہت ساری ایسی ضرورت ہوتی ہے جو عورت شوہر کے سامنے کہہ نہیں سکتی، تو یہ ہدیہ سے کیا ہوگا؟ عورت کے دل میں شوہر کی محبت آئے گی. ہمارے کیا ہوتا ہے جب ہوتا ہے منگیتر، جب ہمارا ہاف میرج ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے، تو اس وقت تو ہدیوں کی بھرمار ہوتی ہے. ہدیوں کی بھرمار، پارکوں میں بھرمار، پتہ نہیں ہوٹلوں میں بھرمار، اور اتنے سارے اس کو ہدیے بھیجے جاتے ہیں کہ منگیتر بھی خوش ہو جاتی ہیں. لیکن وہی منگیتر جب نکاح میں آتی ہیں تو سال بھر میں اس کو 1 روپے کا ہدیہ نہیں ملتا. یہ ہمارا کلچر ہے کہ منگیتر کا مجھے تو یہ ساڑی پسند ہے، مجھے یہ کپڑے پسند ہیں. ڈالگر کے نہیں، بروڑا کی اس مارکیٹ کے مجھے کپڑے پسند ہیں. یہ اپنا جاب چھوڑ کر وہاں جا کر اس کو کپڑے دلواتا ہے جو حرام ناجائز ہیں. لیکن وہی عورت جب بیوی بنتی ہے تو اس کو سال میں تھوڑا سا بھی ہدیہ نہیں دیا جاتا. اور حدیث پاک میں فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے بال بچوں پر خرچ کرے. بلکہ یہاں تک علماء نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اپنی بیوی بچوں پر خرچہ کرنے پر ملتا ہے. یہ سب سے بہترین صدقہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا. اور میں آگے کی بات بتاؤں، آپ کو تعجب ہوگا، بخاری شریف جلد اول کی روایت ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب نامہ اعمال میں ہمارے جب وزن تولے جائیں گے، نامہ اعمال کا وزن تولا جائے گا ہمارے اعمال نامے کا، تو نماز کا سب سے پہلے تولا نہیں جائے گا. سب سے پہلے میاں اور بیوی کا سلوک طے کیا جائے گا کہ میاں نے اپنی بیوی پر کیا خرچہ کیا تھا. اگر اس میں پاس ہو گیا تو نماز کے اندر بھی انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. سب سے پہلے میاں اور بیوی کا آپس کا سلوک اعمال نامے میں تولا جائے گا. یہ سب سے بڑا مقدس رشتہ میاں بیوی کا ہے. تو بیوی کو ہدیہ دیا جائے. تم دوسروں کو ہدیہ دے تو بیوی کو ہدیہ نہیں دیتے. اور میرے پاس دوسری باتیں ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بیوی سے دل لگی کی باتیں کریں. کبھی بیوی کے سامنے مسکراتے رہیں، چچا کی لڑکی آ گئی، سالی آ گئی، پتہ نہیں کہاں کہاں کی لڑکیاں گھر میں آئی، چچا کی لڑکی پھوپھی کی، تو آرام سے ہنسی مذاق سے باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اتنا ان کو ٹیسٹ مزہ آتا ہے. لیکن کبھی بیوی کی طرف مسکرا کر نہیں دیکھا تو بیوی کی دل پر کیا گزرے گی کہ شیطان میرا گھر والا اس کی چچا کی کزن کی بیٹی سے آرام سے دل لگی سے باتیں کرتا ہے. یہ تو کبھی رات کو میرے پاس 5 منٹ مسکرا کر باتیں نہیں کرتا. تو یہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا یا یہ گھر جہنم کے انگارے بنے گے؟ ہمارا حق بنتا ہے کہ بیوی سے مسکرا کر باتیں کریں. میرے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے. ہمارا کام بنتا ہے گھر میں تھوڑا سا وقت دے بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو محبت دینا، ان کی دلچسپی سے بات کرنا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی پیاری بیوی ہے اور چھوٹی عمر میں نکاح میں آئی تھی نا، تو مکہ المدینہ منورہ میں اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے حبشی تو کالے ہوتے ہیں، کالے رنگ کے، انہوں نے وہاں وہ تیروں سے رقص کر رہے تھے. تو عائشہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے بھی دیکھنا ہے. تو آپ نے یوں نہیں کہا تم نبی کی بیوی ابو بکر کی بیٹی میرے گھر میں ایسی بات نہیں 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 نہیں. ہم نے اللہ کے نبی کی معاشرت کی زندگی کو سکھائی کہا ہے. عبادات تو ہم نے سیکھی ہیں، اللہ کے نبی کی نماز تو ہم نے سیکھی ہے، میرے نبی کی معاشرت پڑھا کرو. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بیوی کی دل کی باتوں کو رکھنے کے لیے میں آپ کو اجازت نہیں دیتا پارکوں میں جانے کی. یہ تو اللہ کے نبی کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گھر کی کھڑکی پر کھڑے ہو گئے اور عائشہ صدیقہ پوری پیچھے پردے کے اندر آ گئی اور عائشہ کا چہرہ بزرگ کے کندھے پر ہوا اور وہ برابر دیکھ رہی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی تھک گئے. کبھی آپ اپنے داہنے پیر پر سہارا لے رہے ہیں، کبھی بائیں پیر پر سہارا لے رہے ہیں، آپ تھک گئے. آپ نے کہا عائشہ اب بس، یعنی حضور میرا دل ابھی تک نہیں بھرا. یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب ختم، پھر آپ نے اس وقت اپنے قدموں کو وہاں سے اٹھایا ہے. یہ اللہ کے نبی کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے. گھر کی اتنے بڑے نبوت کے منصب پر فائز، اگر میرا نبی کا مقام نہ میں بول سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں، اتنے بڑے مقام پر نبی ہے، لیکن آپ کی گھریلو زندگی یہ ہے.
ایک بار عائشہ بزرگ کے پاس بیٹھی رات کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد عورتوں کی کہانیاں شروع کی، عورتوں کی عادت باتیں کرنے کی، عورتوں کی کہانیاں شروع کی کہ اللہ کے نبی شمائل ترمذی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے جو دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں واقعہ لکھا ہے 9 عورتوں کی کہانی سنائی، سرکار مدینہ گھنٹوں سے اس کی کہانی سن رہے ہیں۔ پھر آپ اس عائشہ نے آخر میں ام زرع اور ابو زرع کی کہانی سنائی، تو آپ نے کہا عائشہ تو نے جتنی لمبی کہانی سنائی نا، تو جو اس میں جو 9واں شوہر تھا ابو زرع جس نے اپنی بیوی سے بہت محبت کی، اس سے اچھا بھی میں ہوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس نے آخر میں اپنی بیوی کو طلاق دے میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسلم کی گھریلو زندگی ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر تحمل درگزر سے کام لیں، صبر کا مادہ پیدا ہو۔ بڑے نظام کو چلانے کے لیے آدمی کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں جھگڑے نہ کرے، بچوں کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، گھر میں چیخ رہے ہیں، پڑوسی بھی سن رہے ہیں، راہگیر راستے پر چلنے والا سن رہا ہے، سب کے سامنے بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے دل دیا ہے، صبر سے کام لے، تحمل، درگزاری۔ میرے بھائیو، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مرد کو بعض مرتبہ کتنی چیزیں لیٹ گو کرنی پڑتی ہے۔ ہر بات میں بچوں کی پکڑ، بیوی کی پکڑ، پھر بچے بھی باپ سے بیزار ہو جاتے ہیں اور بیوی بھی شوہر سے بیزار ہو جاتی ہے۔ یہ گھر میں اگر نماز بھی پڑھی تبھی گھر میں کبھی جنت کا نمونہ گھر نہیں بنے گا، بلکہ گھر جھگڑوں کا دفتر بنے گا۔ نرمی سے کام لیں۔ ایک دلہے کا نکاح ہوا، دلہے کا نکاح تو سب دلہن کو 4 باتیں نوٹ میں لکھ کر دی۔ ہماری نکاح کی کڑی رات آنے والی ہے، لیکن نکاح کے قبول کرنے کے بعد میں 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات فرمائی، دیکھو میں انسان ہوں، انسان، اور تو بھی انسان ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے جو تیری نظر میں غلطی ہو تو تو چشم پوشی کر لینا، مجھے معاف کر دینا، میرے سامنے لڑائی مت کرنا، میری پکڑ دکڑ مت کرنا۔ یہ شوہر نے اپنی بیوی کو کہا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا۔ دوسری بات فرمائی کہ دیکھو تو ڈھول کی طرح مت بجنا۔ تو عورت نے کہا ڈھول کی طرح بجنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ڈھول کی طرح بجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی کبھی گھر میں کچھ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کوئی ایسا ولی ہو جس کے گھر میں نہ ہوا ہو، کبھی کبھی تھوڑا آپس میں ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اگر میں غصے ہو جاؤں تو صبر کرنا، اگر تو غصے ہو جاوے تو میں صبر کروں۔ ایک تو غصے ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ غصے کے وقت صبر کرنا بہت بڑا دن ہے۔ نشہ چڑھا کے گرانا تو سب کو بھی آتا ہے، گرے ہوئے کو اٹھانے ساقی۔ کمال تو یہ ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھانے ساقی۔ لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ۔ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اچھا غصہ یہ بات یاد آ گئی۔ غصہ کہتے ہیں میرا غصہ تو بہت گانڈا ہے، بہت سے جو جب میں غصے ہوتا ہوں تو پھر میرے سامنے نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرے ماں باپ۔ غصہ گانڈا نہیں ہوتا، غصہ تو ڈایا ہوتا ہے۔ ہاں، تمہارے محلے میں کوئی ڈور ہوتا اس کے سامنے غصہ کرے کبھی؟ عورت بیچاری کمزور ہے، فطرتاً کمزور ہے، اس کی کمزوری ہمارے سامنے ہے، اس کے ماں باپ کمزور ہے، عورت کمزور ہے۔ اگر میں اس پر ظلم کروں گا میری عورت مجھے جواب نہیں دے گی، بعد میں عورت پر برستا ہے انداروں کی طرح۔ تمہارے محلے میں کوئی ڈور رہتا ہو ماتھا پاری کہ اس پر تو بھی تم کو غصہ آتا ہے، وہاں غصہ کہا جاتا ہے، وہاں تو غصہ آٹومیٹک ڈایا ہو جاتا ہے، پتہ کہ وہاں تو پڑے گی۔ تو عورت پر ہی غصہ کیوں؟ عورت پر ہی غصہ کیوں؟ کہ عورت کی فطرت میں کمزوری ہمارے سامنے ہے کہ بیچاری کمزور مخلوق ہے، بچے ہیں کہاں جائے گی، تو آدمی عورت پر برستا ہے۔ تو فرمایا تو ڈھول کی طرح مت بجنا۔ جب دونوں طرف سے اگر بجنا شروع ہو جاؤ گے، جب رسی دونوں طرف سے کھینچی جاتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے، پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور جب میاں اور بیوی جلی کٹی سنا رہی ہے اور مرد غصے کے ساتھ جھگڑوں کے دفتر لگا رہا ہے، تو شیطان تو راضی ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے طلاق کا لفظ نکل جائے، شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر بیوی کبھی کچھ بول جائے تو ہم صبر کر کے نکل جائے گھر سے، یہ حکمت، یہ ہوشیاری ہے مرد کی، کہ نکل جائے گھر سے تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ کچھ وقت کے بعد بیوی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایک مرد عائشہ صدیقہ کچھ بات میں غصے ہو گئی،
غصہ ہو گئی حضرت عائشہ اللہ کے نبی پر، تو میرے نبی خاموش رہے اور ہم نے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کان کی لو، ایک کان کی لو پکڑ کر اپنی گنگلیوں سے دبایا اور آپ نے کہا اے منی سے عائشہ، عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، اے منی سے عائشہ تو غصے ہو گئی تو اللہ سے دعا کر، استغفار کر، اللہ میرے غصے کو دور کر دے، تو پھر کھلاگر بزرگ کے سامنے ہنسنے لگی۔ یہ میرے نبی کے حسن معاشرت اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اور تیسری بات اس دلہے نے اپنی بیوی کو بتائی شادی کی پہلی رات میں، دیکھو تم میرے پاس آرام بھی کرے گی، میرے پاس زندگی گزارے گی، تم میرے پاس گھنٹوں گھنٹوں راز و نیاز کی باتیں کرنا، اچھی اچھی باتیں کرنا، لیکن میرے سامنے کبھی غیبت مت کرنا، کبھی ساس کی بات مت کرنا، کبھی ساسو کی بات مت کرنا، کبھی نند کی بات مت کرنا، کبھی جیٹھ کی بات مت کرنا، کبھی دیور کی بات مت کرنا، میرے گھر کے جھگڑے میرے سامنے مت کھولنا، باقی سب باتیں کرنا۔ بڑا لکھا تھا شوہر۔ اور چوتھی بات فرمایا، دیکھو اللہ نے دل ایک دیا ہے، یا تو دل میں محبت ہوگی یا تو دل میں نفرت ہوگی، اگر تیرے دل میں یا تو میری محبت ہوگی یا تو نفرت ہوگی۔ دیکھا ہے ان میاں بیوی کی زندگی بڑی اچھی گزری، اس لیے مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نکاح ہونے کے بعد اپنے دل کو بڑا بنانے، ایک بہت بڑے نظام کو چلانے کے لیے، مشتاق کو رکھنے کے لیے آدمی کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، ہر بات پر پکڑ دکڑ نہیں ہوتی، بلکہ بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ نے دو باتیں زبان سے فرمائی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ اور فرمایا تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اور سب سے بڑی ماتحت ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان سے محبت سے بات کرنا، ان سے نرمی سے بات کرنا، دل کو بڑا رکھنا ہے۔ کھانے میں نمک کم ہو گیا، پلیٹ پھینک دی، اور نمک کے کم ہونے پر طلاقیں ہو رہی ہے، شکر کے زیادہ ہونے پر چائے میں گھر میں طلاقیں ہو رہی ہیں، من پسند کا کھانا نہیں بنا گھر میں طلاقیں ہو رہی ہے۔ بلکہ بعض گھروں میں جو یہ ماحول ہے، جب جو ہوتا ہے بھائی بہت بڑے بزنس کر کے جب گھر میں انٹر ہوتے غصے کے ساتھ، جب گھر میں عورت تھال بچھاتی ہے نا تو عورت پہلے کھانا نہیں کھاتی، بلکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کھانے کے وقت میرا کیا عالم ہوگا۔ جب شوہر دسترخوان پر کھانے بیٹھتا ہے، جیسے روٹی کا ٹکڑا توڑتا ہے وہ سالن میں ڈالتا ہے، جب منہ میں ڈالتا ہے بیوی اس کے چہرے کے بھاؤتاؤ کو دیکھتی ہے کہ میرا شوہر کہیں غصے نہ ہو جائے، جب وہ لقمہ دو تین لقمے نکل جاتا ہے پھر بیوی کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اب میرا شوہر مجھے کچھ نہیں کہے گا، ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں جھگڑے، پلیٹیں پھینکنا، اور گھروں میں جب آوازیں تیز ہو جاتی ہیں اور غصے کی آواز جب گھروں سے باہر نکل جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے ان گھروں میں فرشتے کبھی نہیں رہتے، فرشتے ان گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ گھر شیطانوں کا مرکز بن جاتا ہے، ابلیس ابلیس کا گھر بن جاتا ہے، پھر بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں ہزاروں پیسوں کے باوجود بھی پھر سنگ مرمر کے مکان کے کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں رونا اور گھروں میں چکنا اور گھروں میں جھگڑنا یہ ہمارے گھر کا روزمرہ کا زندگی کا جیون بن جاتا ہے۔ اس لیے تحمل برداشت سے ہمارے گھر میں کام لے۔ اور آخری بات میرے نبی نے فرمائی کہ اگر گھر کی زندگی کو بچانا ہو تو اپنے گھر میں شریعت کو لاگو کرے، خود بھی شریعت کا پابند بنے اور اپنے گھر والوں کو شریعت کا پابند بناوے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنے کہ مسجد میں تو ہم اسلام کے پابند ہیں لیکن شادی کے موقع پر اور میت کے موقع پر ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ہماری شادیاں اور ہمارے گھریلو زندگی ایسی ہو جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے اگر کسی انسان کی دینداری دیکھنی ہو تو صف اول کا نمازی مت دیکھو، اس کی شادی دیکھ لو، کہ شادی کے موقع پر آدمی اللہ کو خوش رکھتا ہے یا دنیا کو خوش رکھتا ہے۔ اپنے گھر میں شریعت کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں شریعت کہ بیوی شریعت پر آوے، لیکن جب ہم خود ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہم شریعت کے پابند بنیں گے تو ہمارے بچے تو ہماری زندگی دیکھتے ہیں اور ہماری بیوی تو ہماری زندگی دیکھتے ہیں۔ ہماری زندگی ظاہری باطنی اگر سنت کے مطابق ہوگی تو اس کا آٹومیٹک ہمارے گھروں پر اثر پڑے گا۔ آج کل تو یہ بحال ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں پر مرد کو نوکر رکھ دیا، مرد کو نوکر۔ علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو، اگر تم نے گھر پر نوکر، ایک غلام نہیں ہے نوکر، ایک غلام کا مسائل علماء نے الگ لکھے ہیں، اس زمانے میں غلام نہیں ہوتے، وہ تو مال غنیمت میں سے غلام ملتے تھے،
نوکر تو کبھی یہاں ہوتا کبھی وہاں ہوتا ہے، غلام تو اپنے آقا کی مرضی کے مطابق نکاح بھی نہیں کر سکتا، اور نوکر گھر میں ہوتا ہے، ہم آفس پر ہوتے ہیں، ہماری بیوی کی نظر غیر محرم پر پڑتی ہے اور غیر محرم کی نظر ہماری بیوی پر پڑتی ہے، اور وہ گاڑی چلاتا ہے، ہماری بیویاں ان کی گاڑیوں میں چلتی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی ہو رہی ہے، گھروں میں بے پردگی ہو رہی ہے، بہت بڑا نقصان گھروں میں ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس نے علماء سے اس کے مسائل پوچھے۔ اپنے گھروں میں محبتیں لانا ہو تو غیر محرم سے نظریں بچانا مردوں کو بھی ضروری ہے اور ہمارے گھر کی عورت کو بھی ضروری ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر تم نے گھر کے نوکر کو ایسے وقت میں رکھا کہ تم گھر پر نہیں ہوتے ہیں اور وہ گھر میں ہوتا ہے اور بیوی کی نظر بھی نری نہیں ہوتی، لیکن چونکہ بیوی ان سے ہر بات میں بات کرتی ہے، چونکہ غیر محرم سے بات کرنے کی شریعت نے بطور ضرورت کی اجازت نہیں دی ہے، اس کی وجہ سے مرد نماز میں ہو تو بھی گناہ میں ہے، سوتا ہے تو بھی گناہ میں ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اللہ کی نافرمانی کے گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اسے گھروں میں گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو اور محبت اور پیار کا گہوارہ بنانا ہو تو یہ اصول ہیں، یہ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا اور ہمارے گھر میں خوشی بنے گی۔ اس لیے میرے بھائی اپنی بیویوں کا بھی اکرام کرے اور اپنے بچوں کا بھی اکرام کرے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں سب سے بہتر انسان ہو جب اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ اس لیے یہ اللہ کے نبی کی معاشرت والی زندگی مجھے بھی عمل کرنا ہے، آپ کو بھی عمل کرنا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا کہ میرے نبی کے گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن کبھی آپ کو یہ بات کبھی کتاب میں نہیں ملے گی کہ کسی بیوی نے اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں شکایت کی ہو، کیونکہ زندگی ایسے گزاری نمونہ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ہم تمام کی باتوں پر اللہ کا قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔